اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں جی، پہلے بھی نور ہدایت کا حصہ بن چکے ہیں، جب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں نماز کی فضیلت کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم نے جو مسلمانوں پر کچھ ارکان ہیں جسے فرض کر دیا گیا ہے، ان میں سے نماز بھی ہے۔ ہم بڑے ہی آرام سکون سے نماز کو قضا کر بیٹھتے ہیں، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیا کل جب ہماری نماز پڑھی جائے گی اس وقت ہم اہمیت دیں گے، یا آج ہمارے پاس موقع ہے؟ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے کے اندر نماز کو ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ بھی کسی بھی قسم کا چھوٹا سا بھی اگر عذر ہو جائے، ہم اس عذر کو سامنے رکھ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، یا داستانہ طور پر کسی بھی مجبوری کے تحت، یا کچھ بھی سفر بھی ہو سکتا ہے، کچھ مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس پر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے پر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ ہمیں تو ناظرین جب ہم شریعت کے مطابق کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ ایک نہیں 100 گنا زیادہ جڑ جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب چھوڑو، کل پڑھ لیں گے، مغرب کی چھوڑ دو، عشاء پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لیں گے، کل سے شروع کریں گے، جمعرات والے دن سے شروع کریں گے، جمعے والے دن سے۔ وہ جمعہ کرتے کرتے زندگی کا جمعہ آ جاتا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس عادت کو ختم کرنا ہے، یہ جو ہمارے اندر ایک زنگ بھر چکا ہے نماز نہ پڑھنے کا، اس کو ختم کرنے کے لیے علامہ صاحب ہمیں وظیفہ بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم وظیفے کے عادی ہو چکے ہیں۔ چھوٹی سی بیماری ہو جائے بابا جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بابا جی جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ بابا جی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والے کے پاس جائیں نا۔ ہم نکڑ پہ بیٹھے ہوئے کسی بزرگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جناب یہ معاملہ، اس نے صرف ایک ہی بات کہنی ہے، تم پہ تعویذ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، اللہ جادو ہو گیا، اب کیا کروں، یہ کرو۔ وہ تو وظیفے ہم ایسے پڑھتے ہیں، ہم تسبیحیں توڑ دیتے ناظرین، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ کاش کہ وہ بابا جی یہ بھی کہتے 5 وقت کی نماز پڑھو، تو وہ پھر اچھے بابے ہیں۔ اور جو بابے صرف وظیفوں پر توجہ دلائیں کہ بیٹا یہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، تو ان بابا کو بھی سلام ہے اور جانے والے کو بھی سلام ہے۔ موضوع ہے ہمارا نماز کی فضیلت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محبوب حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج اللہ سر، خیریت سے؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ بہت آپ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں مدعو فرمایا، اور آپ کی ذریعے سے، آپ کی پوری یہ ونس ٹیم کے ذریعے سے یہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں تک عام ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ونس ٹی وی اور آپ کو جو ہے یہ مبارکباد دوں گا۔ بالکل حضرت، الحمدللہ ہمارا پروگرام نا دور دراز تک دیکھا جاتا ہے، پورے ماشاءاللہ۔ پاکستان میں لوگ اس کے بعد کمنٹس بھی کرتے ہیں، کالز بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی اچھی بات کی جائے، لوگ ظاہر سی بات ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو یقیناً آج کا جو موضوع ہے لوگوں کے دل پہ دستک دینے کے لیے، اللہ کرے کہ اتر جائے کسی کے دل پہ میری آپ کی بات بات، آپ کی بات، جی ہم آپ ہی کی بات سننے کے لیے موجود ہیں۔ علامہ صاحب، نماز کی فضیلت اتنی زیادہ قرآن میں کیوں بیان کی گئی؟ سرکار نے کیوں بیان فرمائی؟ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، جن کے نام پر ہم اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کری اور میں نماز نہیں پڑھتا، کیا فرماتے ہیں جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حامد بھائی، نماز کے حوالے سے جو آپ نے ایک موضوع لیا ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، جس میں سب سے اہم آیت مبارکہ لوں گا کہ جو آپ کے سوال سے بھی جڑ جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ علماء نے جو ترجمہ کرا کوثر کا، وہ خیر کثیر۔ اب خیر کثیر کے اندر کئی ساری نعمتیں، بعض حضرات صرف یہ سمجھے کہ شاید کوثر سے مراد آب کوثر ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ بالکل اس کوثر سے مراد وہ کوثر بھی ہے،
لیکن حقیقت میں اس کوثر سے مراد آپ خیر کثیر، اتنی خیر کثیر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے شفاعت کا مژدہ بھی عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر بھی عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا امام بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا، تو کئی انعامات عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سبحان اللہ۔ کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، اب آپ ہمیں اس کا نعم و بدل پتہ ہے کیا دیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں اللہ اکبر، حضور اور کو قربانی ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث، اور یہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ رکھی نا، اس سے پہلے چند دن پہلے میں جیسے آپ کے پاس اسی پروگرام میں تشریف لایا تھا نور ہدایت کے اندر، تو ہمارا موضوع تھا معاشرے کے اندر ابھرتی ہوئی برائیاں، اس حوالے سے بھی ابھی میرے ذہن میں ایک آیت مبارکہ آئی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسا عمل رکھا ہے کہ وہ خود بخود آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، برائیوں سے آپ کے دل کے اندر نفرت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اللہ بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تمہیں اگر مدد بھی مانگنی ہے، جیسے ابھی آپ نے شروع میں اشارہ دیا، تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ہمارے لوگ بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بالکل میں یہ بات کی وضاحت کرتا چلوں، بزرگوں کے پاس جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ کا معاملہ دیکھیں کہ اس بزرگ کے عقائد و نظریات کیا ہیں، سب سے پہلی چیز۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس بزرگ کا تعلق خود رب سے کتنا مضبوط ہے۔ اگر وہ خود رب سے مضبوط نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے رب تک پہنچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، مشکل کے حالات میں انسان ہیں، آ جاتے ہیں، تو اگر تمہیں مدد بھی مانگنی ہے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کرنا اگر مشکل حالات آ جائیں، اور پھر مدد بھی مانگنی ہے تو میرے سامنے نماز کی حالت میں آ جانا، کبھی تہجد میں رات کے وقت اٹھ جانا، اٹھ کر سردی کی راتیں ہوں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پوری دنیا سو رہی ہو، میرے سامنے آ کے ایک سجدہ ریزی کر لینا، دیکھنا پوری کائنات کے معاملات ایک طرف، اور جو تمہارا اور رب کے جو ایک قربت کا معاملہ ہوگا وہ ایک طرف ہوگا۔ یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ جو استعینوا بالصبر والصلاۃ سے مراد ہے کہ جو نماز سے مدد مانگو تو کیا ہے، یہی تو مراد ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آج دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، ہم فوراً کسی شخصیت کے پاس چلے جاتے ہیں، میں اپنی گفتگو بس واپسی کی طرف لاؤں گا، ورنہ گفتگو کا رخ کچھ اور ہو جائے گا، ہم نماز سے دور ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم کتنا بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے وظائفوں پر لگ جاتے ہیں، اور جو رب نے اتنا پیارا وظیفہ بیان کر دیا، بھائی مشکل کے حالات آ گئے ہیں، تم نماز میں میرے قریب آ جاؤ، چھوڑو تم دنیا والوں کو، دن میں 5 بار میرے پاس سفارشیں تو لگانا شروع کرو۔ میرے پاس جو ہے، آج ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں، لائنوں میں بھی لگتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، اب تو ٹوکن سسٹم بھی چل رہے ہوتے ہیں باباؤں کے پاس، پیسوں کے بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، میں ہر کسی کے غلط نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے کے لیے جب رب نے اپنے راستے کھلے رکھے تو ہم اس طرف کیوں جائیں؟ اور پھر یہاں پر ناظرین کو ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کرتے چلوں، کوئی بھی وظیفہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پڑھ لوں، جیسے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ آپ کو وظیفے دیتے ہیں، اور اس نیت سے خاص کر کے پڑھنا، تو آپ کو اس کا کبھی ثواب تھوڑی ملے گا۔ وہ آپ اپنی لالچ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ صرف اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے پڑھ لیں، اور بالفرض وہ وظیفہ پڑھ کے آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ کے لیے تو اس رب کے، آپ کو اگر آیت مبارکہ بتائی تو زندگی میں آپ کے لیے قرآن کی اہمیت ختم۔ کوئی اللہ کا نام بتایا تو آپ کے لیے اس نام کی جو ایک ہیبت آپ کے دل کے اندر موجود تھی، اس نام کی جو ایک محبت اور ایک لذت آپ کے دل میں تھی، وہ تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مثال حضرت میں کچھ دن پہلے کی بتاتا ہوں، ایک محترم نے ان سے بات کی، کہنے لگے یار مجھے کسی نے کہا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے، نو ڈاؤٹ یہ مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز، یہ نہیں کہ فجر چھوڑ کر سورہ یاسین پڑھنے لگ جاؤ، ثواب ضرور ملے گا، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو، ہر قسم کی پرابلم اللہ دور فرمائے گا، اور اگر گھر میں کسی قسم کے کوئی مسائل ہیں، کسی بھی حوالے سے رکاوٹیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ان سے میں نے کہا جی آپ نے پڑھا؟ تو کہنے لگے یار 10 دن پڑھا تھا، اس کے بعد کچھ فرق نہیں پڑا، میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ظالم انسان، پڑھنا کی جو نماز بھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا پھر تو تم نے نا امیدی کر لی، نا امیدی تو
کفر ہے. بالکل اب بالکل. جو آپ نے بات فرمائی کہ اس کو کسی نے وظیفہ دیا، حالانکہ بڑا اچھا وظیفہ تھا، مجرب وظیفہ، دیکھیں وہ اس سے دور ہو گیا میں الٹا. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اس حوالے سے، لوگوں کو میں سمجھاتا بھی ہوں کہ آپ کو کسی نے کہا بھائی گھر سے آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ آپ کی حفاظت ہوگی، بے شک اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے. اور آیت الکرسی سے انسان نے مثال کے طور پر ہمارے عمومی معاشرے کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے اظہار مانگیے آیت الکرسی کا، اب آپ کو کوئی، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا. بالفرض حادثہ ہو گیا، اب آپ کیا سوچو گے کہ میں نے آیت الکرسی اب کام نہیں کر رہی؟ ذہنی آپ کا فوراً جی یہی جی خیال لے گا بھائی آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو لہذا جب بھی یہ ایک مسئلہ تھا شرعی اور بتانا ضروری تھا، کوئی عمل آپ کر رہے ہوں تو خاص کر رب کی رضا کے لیے ہو. آپ کا اس یقین سے مضبوط تعلق ہونا یہ نہیں چاہیے. ہونا چاہیے کہ میں آیت الکرسی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میری حفاظت ہوگی، بلکہ میں آیت الکرسی کا بھی ورد گھر سے حفاظت کے لیے جو پڑھ رہا ہوں یہ رب کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے میرے مقدر میں اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت لکھی ہے تو وہ وہ آ لازمی کر طور پہ رہے آئے گی. گی. بالکل اور بعض دفعہ اللہ پاک کو آپ کا پڑھنا اتنا پسند آ جائے اللہ پاک اس ناگہانی آفت کو ٹال دے. بالکل. وہ تو اچھا قادر مطلق ہے. نو ڈاؤٹ یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کوئی بھی اگر ہم وظیفہ پڑھتے ہیں کسی بھی ارادے سے پڑھتے ہیں لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب ملے گا. لیکن ہم جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، بات آپ والی، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ہمارا دل بالکل ٹوٹ جائے گا. بالکل دل کو بالکل. نہیں توڑنا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، ہر طرح کی شفا بھی ہے، ہر طرح کی برکت بھی ہے. لیکن اللہ ہی فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ. ایک جگہ فرمایا میرے کریم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. وہ چیپٹر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں بات ہو رہی ہے نماز کی. کریم کو بھی نماز کا حکم دیا گیا کہ میرے پیارے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. فصلی لربک فصلی وانحر. لربک وانحر. اچھا، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ماؤن کے اندر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو پھر بیان فرمایا. اچھا. سورہ ماؤن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. مسلم. یہاں پہ جو فویل للمصلین ذکر فرمایا نا، اس در میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، وہاں پر ایک بات لکھی ہوئی تھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، فویل للمصلین، کہ چند حضرات یا بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں دل چاہ نماز پڑھ لی، دل چاہ نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی نا فویل للمصلین، یہ ایک منافق کے لیے نازل ہوئی تھی مدینۃ المنورہ میں. سورہ ماؤن یہ جو صورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کی ابتدائی آیت جو ہیں وہ مکے کے اندر ایک مشرک کے لیے نازل ہوئی، اور جو یہ آخری کی آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو یہاں پر ایک تفسیر میں نے پڑھی، ادھر انہوں نے یہ بات لکھی کہ کوئی اس طرح انداز میں نماز پڑھتا ہے، کبھی دل چاہ پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس انداز میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ گویا کہ منافقوں والے کام کر رہے ہیں. تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے. اور یاد رکھیں نماز ایک ایسا اہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی نا ایک بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے. یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ کام کے اوپر ہی انحصار کرتی ہے ہماری پوری بیس آف بلڈنگ. ایمان کے جو ارکان بیان فرمائے گئے، ارکان اسلام، بنی الاسلام علی خمس، اس کے اندر جو بیان فرمایا وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو امپورٹنس بیان فرمائی وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی اگر کوئی شخص اسلام لا چکا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اب اگر اس کے اوپر سب سے لازم اسلام کو کوئی فریضہ ہے تو وہ نماز کا ہے. جیسے ابتداً آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ بعض جگہوں پہ ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو کہ ایسا نہ ہو تمہاری نماز پڑھی جائے. اس طرح کے محاورتاً جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی کثیر احادیث طیبہ، ابھی تو ہم نے قرآن کی آیتیں بھی مکمل نہیں کریں، کئی اور آیتیں مبارکہ ہیں نماز کے حوالے سے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر حضور نے پتہ ہے سب سے اہم چیز کیا بیان فرمائی؟ نماز ہی وہ عمل ہے کہ جو تمہارے اور یہودیوں کے درمیان فرق کرتی ہے. بے شک بے شک. اور پھر اگر ہم سائنسی اعتبار سے بات کریں فی زمانہ، تو نماز کے اب سائنس کے اعتبار سے بھی اتنے فوائد آ چکے ہیں کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں 5 وقت وضو کرنا، یہ ایک فضیلت. پھر اللہ پاک نے نماز کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی الگ فضیلت بیان فرمائی.
یعنی آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، معتبر جگہ ہے مسجد کی فضیلت. جس وضو کرتے ہیں نماز کے لیے جو پانی ہے اس پانی کی فضیلت بیان فرمائی. یعنی آپ دیکھو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر جو حدیث کے مفہوموں میں ہمیں شفا یاب والے پانی ملتے ہیں، تو ان کے اندر ایک پانی وہ ہے جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے. آپ کا جو آپ نے کسی برتن سے لے کے پانی سے وضو کرا تو وہ برتن کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ شفا یاب والا پانی ہے. اس کو حدیث مبارکہ کے اندر شفا یاب پانی بیان فرمایا. پھر وضو کی ایک اللہ پاک نے جو ہے الگ فضیلت بیان فرمائی، ہاتھ دھو رہے ہو تو ہاتھ کی گناہ. پھر نماز کے اندر ایک الگ کیفیات کہ آپ نماز میں جب کھڑے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ہمیشہ عاجزی ان کے ساری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اس کو یوں سمجھیں کہ انسان اگر آج مثال کے طور پہ گورنر صاحب ہمارے کامران خان ٹیسوری صاحب مجھے بلا لیں تو میرا کیا انداز ہوگا؟ بظاہر تو میں بہت بن سور کے جاؤں گا کہ بھائی مجھے گورنر نے بلایا، کسی عام آدمی نے نہیں بلایا. لیکن ان کے سامنے میں کس کنڈیشن میں کھڑا ہوں گا؟ خوبصورت عمدہ لباس ہوگا، اچھی ٹوپی یا امامہ شریف سر پہ ہوگا. پھر دوسری چیز وہ کیا، بہترین انداز میں ایک محبت بھی ہوگی، اخلاص بھی ہوگا، اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. تکبر سے نہیں، بلکہ انسان جھک کے کھڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، یار بڑے آدمی ہیں، ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے تو سارے معاملات کام بگڑ جائیں گے. یار وہ رب جس نے آپ کو پیدا فرمایا، وہ خالق قدرت جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سامنے ہم کس انداز سے، بعض دفعہ بعض حالات میں ہم ایسے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس انداز کا، اپنے ان معاملات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیسے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. پھر آپ کھڑے ہوئے نماز میں، آپ نے ہاتھ باندھی. اب آپ دیکھیں کتنا پیارا مسلمانوں کا فلسفہ ہے. میں اپنی مسجد میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ آئیں اور آپ کے یہاں کے ہاتھ باندھا، آپ نے تعریف کری مالک تو کتنا کریم ہے، تو رحیم ہے. پھر آپ نے کہا مالک تو ہی ہے جو مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. پھر آپ رب کی شان بیان کرتے ہو مالک بھی ہے روز جزا کے دن کا. بھئی انسان نے تو مرنا ہے، اصل چیز تو قیامت محشر کا دن ہے، اس دن کا مالک بھی تو ہے. اور پھر اب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک ہم تو تیرے بندے ہیں. جب ہم آتے ہیں نا کسی کے پاس، اب جیسے میں گورنر صاحب کے پاس جاؤں، بولوں کہا سر ہم تو آپ کی جو ہے وہ گورنری میں ہم رہنے والے ہیں، آپ کے بندے ہیں. یہ جملہ کہتے ہوئے عاجزی ہوگی، اور میں یہی جملہ کہہ رہا ہوں بالکل ایک تکبر کے ساتھ. رب کی بارگاہ میں کیا مقبول ہو گیا آپ؟ گرد کے ایک بار اخلاص سے، تو میں نے جیسے ابتدان بات کی نا کہ وہ تہجد کا وقت ہو، دنیا ساری اپنی ایک آرام کی طرف ہو، آپ اٹھا کے وہ جائے نماز بچھا کے ایک بار کھڑے تو رب کے سامنے دیکھو وہ کیسے نہیں سنتا آپ کی، کیسے نہیں آتا آپ کی کیسے آپ کی مدد نہیں ہوتی. وہ تو خالق ہے، وہ اس کے لیے تو اسباب پیدا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بے شک وہ تو ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آخر میں اس نماز کی اور یہ ساری چیزوں کو امپورٹنٹ پر ایک بہت اچھا واقعہ میں نے دیکھا. ایک شخص تھا، اس کو رات بھر نیند نہیں آ رہی، جی پریشان ہے. ایک دم اٹھا، گھر سے باہر نکلوں شاید نیند آ جائے، شاید تھوڑی سی گھبراہٹ ختم ہو جائے. نہیں ہوئی، گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا بے ساختہ، اے سی سٹارٹ کرا، گاڑی چلانے لگا. چلاتے 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 ایک مسجد کے پاس آ گیا. دل میں خیال آیا یار بہت عجیب گھبراہٹ ہے، کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک کام کرتا ہوں سامنے، اور رات کا وہ وقت ہے 2:30-3 بجے کا، دیکھتا مسجد بھی کھلی ہوئی ہے. کہتا ہے یار ایک کام کرتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا پتہ کچھ مجھے تھوڑی بہت ایک سکون اور ایک گھبراہٹ کا معاملہ ختم ہو جائے. وہ مسجد چلا گیا. مسجد میں جا کے کیا دیکھتا ہے، رات کا منظر ہے، اندھیرا گپ ہے، لائٹیں بند ہیں. ایک آدمی سجدہ ریزی میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، بہت رو رو کر دعا کر رہا ہے، بہت رو رو کر دعا کر رہا ہے. یہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھتا رہتا ہے. وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے. یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا میری بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور میرے پاس 1 روپے جیب میں نہیں ہے، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں آ کے رو رہا ہوں. وہ شخص فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ فوراً اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے، اس کے معاملات حل کرتا ہے، جو بھی مسائل تھے مالی. کرنے کے بعد اپنا وزٹنگ کارڈ دیتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جانا.
اب آپ اس بندے کا بھی توکل اور یقین دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے جس رب نے تمہیں مجھ تک پہنچایا وہ پتہ نہیں کتنوں کو پہنچانے پر قادر ہے، میں اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آؤں، کیوں آؤں؟ جس کا رابطہ ہمیں معلوم ہے، جس کی ہر چیز ہمیں معلوم ہے، اس کو چھوڑ کر تم سے لو لگاؤں؟ اور یہ کیفیات کو بھی دیکھیں تو جب وہ مسجد پہنچا تو وہ نماز کے اندر ہے. تو آپ دیکھیں اگر ہم حقیقی قلب دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں، اور پھر نماز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی، جو نماز کو چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر، ان کے لیے سخت عذابات کا بھی بیان فرمایا ہے. اور پھر اسی طرح قبر میں جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو جو ہمارے 3 سوالات بڑے مشہور ہیں، ان کے بعد بھی جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور حقیقت میں آپ کو آخر میں یہ بات بتاؤں، اس کی ایک چاشنی ہے، لذت ہے نماز کی. جس کو وہ لذت مل جائے نا، نماز کی لذت مل جائے، وہ بغیر نماز کے آپ کو کبھی رہتا ہوا نظر نہیں آیا. بالکل ایسے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس کی ایک لذت ہے. اور وہ لذت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، جو ایک کیفیات اور ایک لذت ہے نا نماز کی، وہ اگر کسی کو حقیقی طور پہ مل جائے، وہ آپ کو بغیر نماز کے نظر نہیں آئے گا. روحانیت کی منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ بغیر نماز کے نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور میں نے دیکھا کہ آخر میں آپ کے ہمارے آپ کے تو پیر و مرشد بھی ہیں، اور میری حضرت سے بڑی محبت اور عقیدت ہے. اور مجھے کئی لوگوں نے بتایا، ہم نے علامہ شاہ احمد درانی صدیقی حضرت کی کبھی نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. کیا آپ سفر میں، کیا آپ حضر میں، کیا تبلیغ، کیا دینی دورے، کیا کچھ، مطلب سارے معاملات. لیکن کہا حضرت نماز کے جتنے پکے تھے، علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ رحمہ کا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز کبھی قضا نہیں کرتے تھے. تو ہمارے کئی بزرگوں کے حوالے سے اس حوالے سے مشہور ہے. اور آخر میں ایک اور پیغام کہ جو خود رب کے قریب نہ ہو، وہ آپ کو کیا رب کے قریب کرے گا. جسے ہم نے وظیفے اور یہ بھی کچھ ضمناً باتیں لی، تو اس بات میں ضرور کہوں گا، جو خود رب کے قریب نہیں ہے، جس کا تعلق خود رب سے نہیں جوڑا ہوا، وہ آپ کو کیا رب سے جوڑے گا؟ آپ سے وہ کیا رب کا تعلق بنائے گا؟ وہ آپ کی کیا معاملہ سیدھے کرے گا؟ یہ بہت آخر میں نے آپ کو ایک پیغام دے دیا ہے. اور نماز کی طرف آئیں، قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے آپ نماز کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر اور رب کی رضا کے خاطر نماز پڑھنے والا ہم سب کو بنائے. ہم سب کی جو نمازیں میں جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، ان کو دور فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مختصر سے وقت میں بہت سی معلومات فراہم کی نماز کے حوالے سے، نماز کی فضیلت کے حوالے سے. جو نہیں پڑھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین اکرام، کوشش کریں نماز کے پابند بن جائے. اگر 5 نہیں پڑھ سکتے، 1 پڑھیں. انشاءاللہ وہ 1 نماز آپ کو 2 سے 3، 3 سے 4، 5 کی طرف لے کر جائے گی. اور انشاءاللہ آپ تہجد گزار بنیں گے. جب اس طرح کا سلسلہ جڑ جائے، بن جائے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. علماء کرام کو بھی، سب کو بھی. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.